حکومت کا موقف لیں گے اتنی اننروڈ اور خوفزدہ کیوں دکھائی دے رہی ہے؟ ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کے سینئر رہنما جاوید لطیف صاحب موجود ہیں۔ جاوید لطیف صاحب، فرمائی دیجیے گا کہ تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ پہلے ہی گرفتار، پھر رہا، پھر گرفتار، ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب فرینڈز میٹنگ ڈے جو ہر جمعرات کو ہوتا ہے اور پچھلے 6 ہفتوں سے یہ معطل تھی ایسی ملاقاتیں، فیصل چودھری کی ریٹ کے اوپر یہ خصوصی اجازت دی گئی کہ ان ملاقاتوں کو بحال کیا جائے، لیکن ایک بار پھر دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر 6 لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، لیڈرشپ کو تھوڑی دیر بعد رہا کر دیا گیا۔ کیا منطق ہے اس پوری ایکسرسائز کے پیچھے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے مہر کہ میرا بھی سوال ہے کہ ان کو گرفتار کیا کیوں گیا، اور کیا گیا تو رہا کیوں کیا گیا؟ بات یہ ہے کہ بدقسمتی دیکھیں کہ یہ ایک سہولت کاری نہیں تو اور کیا ہے کہ جو میں بار بار کہتا آ رہا ہوں، کیا ہمارے دور میں جب ہمارا دور جیلوں کا تھا تو کیا جیلوں کے اندر ہمیں ملاقاتیں اس طرح تواتر سے ہوتی تھیں جس طرح عمران خان کو آج سے مہینہ پہلے ہوتی رہیں، اور ہر روز 20 25 وکلاء مل رہے ہیں؟ پھر آپ دیکھیں کہ آج جو گرفتاری ہوئی، میں تو اس کی مذمت کرتا ہوں، میں کسی طور پر بھی اس کو مناسب نہیں سمجھتا، اور اگر کسی کے نزدیک مناسب تھا تو وہ یہ جواب دے کہ رہا کیوں کیا گیا پھر۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے مہر کہ کیا ہم جب نواز شریف کو جیل ملنے جاتے تھے، کبھی ہمیں نیب اٹھا لیتی تھی، کبھی اینٹی کرپشن کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہمیں راستے سے لے جاتے تھے، ہمارے گھر والوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ہم نے ریکویسٹ کی اس دن جب مریم نواز شریف کو ملنے جیل گئیں کوڑ لکھپت، تو ان کو جیل کے اندر سے گرفتار جب کرنے لگے تو ہم نے کہا کہ یار گرفتار تو آپ نے کرنا ہے، یہ آپ کو حکم مل چکا ہے، مگر آپ جیل کے باہر جاتے ہوئے گرفتار کر لیں، آتے ہوئے گرفتار کر لیتے، مگر انہوں نے نواز شریف کو اذیت دینی تھی، انہوں نے اس کے سامنے گرفتار کیا۔ جاوید لطیف یہ صاحب، ساری چیزیں کون کر رہا ہے یہ سہولت کاری نہیں ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ کیا شہباز شریف اور مریم نواز سے بالا کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں، میں آج پھر یہ گزارش کروں گا، میں پہلے دن سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اداروں کے اندر بیٹھے کچھ شخصیات، بااثر شخصیات، وہ سہولت کاری دے رہی ہیں، اور میں چودھری کہوں گا جنرل فیض حمید صاحب کو کہ ان کے اثرات ابھی مختلف اداروں میں بیٹھے لوگوں کے اوپر موجود ہیں۔ آج بھی جسٹس ثاقب نثار کے اثرات موجود ہیں۔ مہر ایک سیکنڈ کے لیے، آج بھی جو جھنڈا جلسہ گاہ میں لہرایا جاتا ہے، کبھی یہی جھنڈا جلسوں میں جلایا جاتا ہے۔ آج بھی ایک خط جو ہے کانگریس ممبر کا لہرایا جاتا ہے، کبھی یہی خط جو ہے سائفر کی شکل میں جلسوں میں لہرایا جاتا رہا ہے۔ آج لطیف کھوسا اور زلفی بخاری کہہ رہے ہیں کہ فلاں صدر امریکہ کے آ گئے ہیں تو ایک حکم نامہ آئے گا، تو پھر مہر مجھے یہ اجازت تو دے نا، میں پوچھنے کا یہ حق رکھتا ہوں نا کہ کیا میں آزاد ریاست میں نہیں ہوں؟ کیا میرے آزاد ادارے نہیں ہیں؟ اور کیا دوسری ریاست کا منتخب ہونے والا صدر جو ہے میری ریاست کو ڈکٹیٹ کرے گا؟ وہ تو ایک اور اس ٹاپک پہ ہو بھی گیا لوگ نا، آج مگر سوال کرتے ہیں۔ بیک ٹو دس جاوید صاحب، ملاقات تو حق ہے نا، کسی بھی قیدی کا حق ہے، اور عدالت اجازت دے رہی ہے، قانونی طور پہ اجازتیں مل رہی ہیں، ریٹ پٹیشنز فائل ہو رہی ہیں، پولیس نے گرفتار کیا تو کیا پولیس جو کہ مریم نواز کے ماتحت آتی ہے یہ وہ کر رہی ہے سب کچھ؟ آئی جی اگر ملوث ہے اسے تبدیل کیوں نہیں کر دیتے اگر وہ سہولت کاری بقول آپ کے فراہم کر رہے ہیں؟ اچھا مہر، اس کا پھر جواب لے لیں حوصلے سے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جب زمان پارک کے اندر سے پیٹرول بم پھینکے جاتے تھے اور 8 ماہ وہ سلسلہ جاری رہا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 9-10 مئی ہو گیا۔ آج مجھے یہ بتائیں کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ ایک صوبے میں جو سہولت کاری میسر ہے وہاں کے ورکرز کو، وہاں کے
جو جرائم پیشہ لوگ ہیں، جو ان کی ٹریننگ تربیت ہو رہی ہے، اور جو وزیر اعلیٰ خود فرما رہے ہیں کہ سر پہ کفن باندھ کے آئیں گے، فیصلہ کن راؤنڈ کھیلیں گے، جب وہ ڈیٹ دیتے ہیں کہ 15 دن کے اندر اڈیالہ جیل سے ہم رہا کروا لیں گے، تو آج وہ پالیسی ساز، آج اداروں کے اندر پالیسی میکر جو ہیں اس لیے خاموش ہیں کہ پہلے زمان پارک کے اندر تربیت ٹریننگ ہوتی رہی اور 9-10 میں ہی ہو گیا. کیا ایک صوبے کے اندر جو ٹریننگ تربیت ہو رہی ہے، کیا ہم اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ خدا نخواستہ پاکستان کے اندر کوئی ایسی انہونی ہو جائے؟ کیا سب کے علم میں نہیں ہے آپ کیا سجیسٹ کر رہے ہیں؟ آپ کیا تجویز دیں گے پھر؟ 60% میری عرض سن جی میں عرض کرتا ہوں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ بلوچستان کے حالات سے قوم پریشان ہے، ادارے قربانیاں دے رہے ہیں. کیا خیبر پختونخوا کے اندر وہ حالات بنائے جا رہے ہیں؟ اور کیا اس سے کوئی انکاری ہے کہ وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اور آئے روز ہو رہا ہے، سرکاری وسائل سے ہو رہا ہے، نہیں تو آپ کی تجویز کیا ہے جاوید لطیف صاحب؟ کیونکہ کے پی ہاؤس کے اوپر تو توڑ پھوڑ اور چڑھ دوڑے آپ لوگ پہلے، ان لوگوں نے پھر ایف آئی آر درج کر لی، 2 صوبوں کی پولیس آمنے سامنے آ کھڑی ہوئی، 2 صوبے آمنے سامنے آ کھڑے ہوئے ہیں. سو اب آپ اسینشلی تجویز کیا کر رہے ہیں؟ ایک وہ الیکٹڈ گورنمنٹ ہے ان پلیس کے پی کے میں. یہی مہر میرے سوال کا جواب ہے. میں آپ سے یہ گزارش کر رہا تھا کہ خیبر پختونخوا حکومت جو ہے لوگوں نے منتخب کیا، بقول پی ٹی آئی کے لوگوں کے، آپ کے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں کہ کر لیا. مجھے یہ بتائیں کہ کیا سرکاری مشینری، سرکاری لوگوں کو آپ دوسرے صوبے پہ یا مرکز پہ چڑھائی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ آئین قانون آپ کو اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا نا سر. یہ تو میں نے گنڈا پور صاحب سے سوال انٹرویو میں بھی پوچھا، مگر اب آپ لوگوں کے پاس کیا لاہے عمل ہے سر؟ بیکاز ابھی تو ایک قسم کا معذرت کے ساتھ سر ایک پینک نظر آ رہا ہے، ایک خوف زدہ حکومت نظر آ رہی ہے. جو یہ کون پیدا، ایک سیکنڈ، جب آپ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ ہر روز نئی ڈیٹ دے گا، وہاں سے لاؤ لشکر لے کے آئے گا، لاؤ لشکر کی تیاری کرے گا، سرکاری وسائل استعمال کرے گا، تو مہر سوال کر سکتی ہے، میں جواب دے سکتا ہوں. مگر جو پالیسی میکر ہیں، جو پالیسی ساز ہیں، جو ادارے ہیں، وہ کیوں خاموشی سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں؟ پھر میں کیا غلط کہتا ہوں کہ سہولت کاری؟ آگے کی بات کریں بھائی میری بات سن لیں. میں وہی بات کر رہا ہوں جو آپ سننا چاہتی ہیں، مگر میری بات مکمل نہیں ہونے دینا چاہتی. میں یہ آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ جب ہم چیخ رہے تھے کہ زمان پارک کے اندر یہ ہو رہا ہے، کیا اس وقت اگر ادارے موجود تھے جو ریاست کے، اگر ایکشن لے لیتے، اگر رات کو 2 بجے عدالتیں نہ کھلتیں، اگر موصوف کا رات 6 بجے سے انتظار کرنا شروع کرتی اور صبح ہو جاتی 6 بج جاتے، تو عدالتیں کھلی رہتی اس کا انتظار میں کہ موصوف کا دل چاہے گا جب آ جائیں. اگر اس وقت آئین قانون کے مطابق کام کر لیا گیا ہوتا تو آج میں یہ بات نہ کر رہا ہوتا کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے. اور مجھے یہ بات کرتے ہوئے بڑی شرم بھی محسوس ہو رہی ہے، تکلیف بھی ہو رہی ہے کہ میں ایک بطور سیاسی ورکر کے میں ڈیمانڈ کیا کر رہا ہوں، مگر میری ریاست جو ہے وہ معاشی طور پہ کمزور ہو چکی ہے. مجھے آج اندیشہ یہ ہے کہ عالمی قوتیں پہلے مالیاتی اداروں کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کرتی تھیں، کہیں میرے جو دفاعی تنصیبات ہیں، میرا جو بچا کھچا ایسٹ ہے، اس پہ جو میرے مخالف قوتوں کی، پاکستان قوتوں کی نظر ہے، کہیں اس کو نظر نہ لگ جائے. میں کیا غلط ڈیمانڈ کر رہا ہوں؟ میں کہتا ہوں کہ جو سہولت کاری آج بھی اداروں کے اندر سے موجود ہے، جہاں سے موجود ہے، جس کو موجود ہے، آپ نے ایک جنرل فیض حمید پکڑا ہے، خدا کے لیے آپ جسٹس ثاقب نثار کو بھی کٹہرے میں لے کے آئیں. اور اگر میری طرف کوئی اور قید باقی میری بچتی ہے تو مجھے بھی قید خانے میں ڈال دیں، مگر ملک کو چلنے دیں. تو جاوید لطیف صاحب، آپ اس دکھ اور شرمندگی کے اندر یہ اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ آپ کی لیڈرشپ آج پاورلیس ہے، کیونکہ پنجاب میں بھی آپ حکومت میں ہیں، فیڈریشن میں بھی آپ حکومت میں ہیں،
سندھ والے اور بلوچستان والے آپ کے ایلائز ہیں، مگر پھر بھی اتنی بے بسی اور شرمندگی، تو جو اخلاقی برتری تو پہلے ہی نہیں تھی، لیجیٹمیسی سے تو پہلے ہی ابھی آ رہی رہے ہیں، لیکن انتظامی طور پر بھی آپ لوگ مکمل گرفت نہیں رکھے ہوئے. ایم آئی کریکٹ؟ مہر پھر میرا خیال ہے کہ آپ یہ بھی میری بات حوصلے سے سن لیں گی. مجھے یہ بتائیں کہ آج ہمارے پاس سادہ اکثریت ہے مرکز میں، اور بقول آپ کے یا بقول جو لوگ تانے دیتے ہیں فارم 47 کی، حالانکہ فارم 47 کی پیداوار ہی ہے خیبر پختونخوا تو حکومت. مجھے اس لیے یا ہنسی آ رہی ہے، جتنا آپ آج لوگ تو آئینی رجیم طرح آپ میم لا رہے ہیں اسمبلیوں میں 2 دیکھ تہائی رہے ہیں. اکثریت سے. آپ کس چیز کا رونا رو رہے ہیں؟ آپ نے پوری سیاسی حیت تبدیل کر دی، ڈھانچہ تبدیل کر دیا اس ملک کے آئین کا. نہیں، ایک سیکنڈ مہر، آپ نے جو سوال کیا تھا نا، اگر اجازت دیں تو میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا کہ آپ کے پاس اخلاقی پاور تو پہلے ہی نہیں تھی اور آپ انتظامی طور پہ بھی کمزور ہو گئے ہیں. مجھے یہ آپ بتانا پسند فرمائیں گی کہ کیا 2/3 اکثریت ہمارے پاس نہیں تھی 2014 سے 2017 تک؟ اور کیا صوبوں میں، آج تو ایک صوبے میں حکومت ہے، اس وقت 2 صوبوں میں حکومت تھی ہماری، کیا اس وقت ہم با اختیار تھے؟ اور کیا ہم اپنے 2/3 اکثریت رکھنے والی جماعت جو ہے اپنے پرائم منسٹر کو بچا سکے؟ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی نہیں بچا سکے. تو کیا آج سادہ اکثریت بھی نہ جس جماعت کے پاس ہو، اتحادیوں کے ساتھ حکومت بنی ہو، کیا اتنا پاورفل وہ ہو سکتا ہے کہ وہ خود سے کوئی پالیسی بنا سکے، خود سے کوئی انیشیٹو لے سکے؟ تو میں آپ سے گزارش یہی کروں گا کہ سہولت کاری موجود ہے، یہ بات میری مان لی جائے. اور اگر کوئی پاکستان کے ساتھ مخلص ہے، جو کہ ہونا چاہیے، تو پھر خدا کے لیے ان سہولت کاروں کو، ایک کو آپ ایک ادارے کے اندر خود احتسابی کرتے ہیں تو دوسرے اداروں کے اندر بھی یا خود احتسابی کر لیں یا ان سہولت کاروں کے چہروں کو بے نقاب قوم کے سامنے کر دیں. اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو جو عالمی قوتوں کا پریشر آپ پہ ہے، جو کہ ہے، تو اس کو ہی کم از کم قوم کو بتا دیں کہ یہ پریشر کی وجہ سے 1.5 سال ہو گیا ہے ملک پہ حملہ کرنے والوں کو ریاست بھیک مانگ رہی ہے کہ مجھے انصاف ملے. ٹھیک ہے. اور جاوید لطیف صاحب، یہ آپ بھی شیخو پورہ میں بیٹھے ہیں، حالات ویسے ہی ہیں، گلا گھٹ رہا ہے، سانس آ نہیں رہا، لاہور جیسی حالات ہیں، ملتان جیسی حالات ہیں. فرمائی دیجیے گا کیا مریم اورنگزیب صاحبہ کا اور چیف سیکرٹری کا جنیوا میں ہونا ضروری تھا؟ دیکھیں، جہاں تک میری ذاتی رائے ہے، میں آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ ان کو یہاں ہونا چاہیے تھا. اور جہاں تک یہ سوال ہے کہ اسموگ پاکستان کے اندر زیادہ ہے، تو بڑی معذرت سے یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ارد گرد کے جو ریاستیں ہیں ان کا بھی، یا دنیا کے جو موسمی تبدیلیاں، اس کو بھی دیکھ لیں. اب ہمارے پاس جو وسائل ہیں اس کو بھی آپ مد نظر رکھتے ہوئے آپ انتظامات کر سکتے ہیں. مطلب سارے زمینی حقائق ہم سامنے رکھ کے اگر باتیں کریں تو لوگ بھی کم از کم ایجوکیٹ ہو سکتے ہیں. ہم بڑی مثال دیتے ہیں کہ جناب دیکھیں دنیا میں عدالتیں کس طرح کام کرتی ہیں، دیکھیں جناب یورپ میں کس طرح کام کرتی ہیں. تو یہاں بھی ہمیں نظر ڈالنی چاہیے کہ ہم کب ان عدالتوں کی طرف دیکھتے ہیں اور ان عدالتوں کو کب ہم آئین قانون کا تحفظ کرتے دیکھتے ہیں، یا خواہش ہی رہ جاتی ہے ہماری کہ جب آئین قانون پہ حملہ ہوتا ہے تو اس وقت ادارے کیا بہیو کرتے ہیں، وہ ابھی ہم سب کے سامنے چیزیں ہیں. سر، آپ کی باتوں سے تو لگ رہا ہے حکومت آٹو پائلٹ پہ ہے، مگر یہی سارے ارمان وابستہ ہمارے اس ملک کی جو اجتماعی دانش کا مرکز ہے پارلیمان، اس سے بھی ہیں، جس کے اوپر بہرحال آج عدالتی سوال اٹھا رہی ہیں قانون سازی کی نوعیت کے حوالے سے. آپ کا بہت بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب، آپ کے وقت کا. ویری شارٹ بریک، وی گونا بی رائٹ بیک.